بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ رازوں کا چھپانا۔ اے سلیمان، تم ایسے دین کے پابند ہو جسے جو چھپائے گا اس کو خدا عزت عطا کرے گا، اور جو ظاہر کرے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ کیونکہ مذہب اہل بیت عوام کی سطح عقل سے بہت بلند ہے، اس لیے نااہل کے سامنے چھپانا ضروری ہے۔ ہمارا امر ولایت، امامت اور حکومت ڈھکی چھپی ہے، اس کے چھپائے رکھنے کا عہد لیا گیا ہے۔ جو اس کو ظاہر کرے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور حکومت کو صرف مومن ہی کو قبول کر سکتا ہے۔ تمہارے مومن بھائی کا تم پر واجب ترین حق یہ ہے کہ کسی ایسی بات کو نہ چھپاؤ جو اس کے لیے دین و دنیا میں مفید ہو۔ البتہ ہمارے رازوں کا چھپانا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہر کس و ناقص برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو سب سے زیادہ ایماندار، دیانتدار اور زیادہ فقیہ ہے، دین کی گہری سمجھ رکھنے والا ہے، اور ہماری احادیث کا سب سے زیادہ چھپانے والا ہے نااہلوں سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 75۔ جو ہماری احادیث کا راز نااہلوں پر فاش کرے گا وہ ہمارے قتل خطا کا نہیں بلکہ قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنے کا مجرم ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی اعلانیہ عبادت کی جائے تو یہ کام آدم علیہ السلام یعنی خدا کے برحق مقرر کیے ہوئے خلیفہ کی حکومت کا دورانیہ ہوتا ہے، اور جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی چھپ کر عبادت کی جائے تو وہ ابلیس کی حکومت کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس دور میں جو دین کے راز فاش کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ یعنی جب شیطانوں، بدمعاشوں، دشمنوں کی حکومت ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو عوام اور نااہلوں سے چھپایا جائے اور چھپ کر اس پر عمل کیا جائے۔ جو لوگ انبیاء کے راز فاش کرتے تھے، خدا نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ قرآن سورہ آل عمران 112۔ خدا کی قسم انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو ان سے سنا اور نااہلوں کو بتایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ جو باتیں تم اپنے لوگوں کو بتاتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہماری باتیں تم غیروں کو بتاتے ہو وہ ہمارے راز ہوتے ہیں جو تم فاش کرتے ہو۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ گمنامی خوش قسمتی ہے۔ خوشخبری سے گمنام کے لیے جسے خدا پہچانتا ہے مگر لوگ نہیں پہچانتے، یہ لوگ ہدایت کے چراغ، علم کا سرچشمہ ہیں۔ خدا ان لوگوں کے ذریعے سے فتنوں کو دور کرتا ہے، وہ نارازوں کو فاش کرتے ہیں، ناریاکار اور ظالم ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ لوگوں کے ساتھ جسمانی طور پر ملو مگر اعمال اور دل کے ساتھ جدا رہو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اعمال محمد و آل محمد کے اعمال کے مطابق بناؤ اور دل صرف خدا، رسول اور خدا والوں سے لگاؤ۔ جھوٹ بولنا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 72۔ بدترین بات وہ ہوتی ہے جو جھوٹی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ خدا کے نزدیک بدترین خداکار ہر وقت جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں سچ بولنا تم کو نقصان دے وہاں بھی سچ بولنے کو ترجیح دو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔
جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ فسق و فجور تک لے جاتا ہے اور پھر یہ دونوں مل کر جہنم لے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از الترغیب، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس میں سے اس قدر بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از الترغیب، جھوٹ بولنا نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از الترغیب، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس اور بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ الترغیب جلد 3۔ مومن زانی ہو سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، مگر جھوٹ تو صرف وہی بولتے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، مومن ہر عادت کو اپنا سکتا ہے سوا جھوٹ اور خیانت کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از الترغیب، سب خباثتوں کو ایک گھر کے اندر بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی جھوٹ کو بنایا گیا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار جلد 72، میں کم درجہ اور بلند درجہ جنت کے تمام درجات کو اس کے لیے ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے نہ کرے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 72۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ قرآن سورہ زمر 3۔ جھوٹ کا نتیجہ دنیا میں رسوائی، آخرت میں عذاب۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جھوٹا 3 نقصان اٹھاتا ہے۔ نمبر 1 خدا کا غصہ، نمبر 2 لوگوں کی نگاہ میں ذلت، نمبر 3 ملائکہ کا اس سے ناراض رہنا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جھوٹ بولنے کی عادت بنا لینا فقیر بنا دیتی ہے۔ جھوٹ فساد پیدا کرتا ہے، مقصد کو فوت کر دیتا ہے، دور اندیشی ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹا آدمی نیک اور صالح بننے سے کوسوں دور ہوتا ہے، یہ بے شرم اور منافق بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، خدا اس جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو اصلاح کرنے کے لیے بولا جائے۔ امام صادق علیہ السلام از غرر الحکم، خدا اس سچ کو ناپسند کرتا ہے جو فساد کے لیے بولا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 76۔ جھوٹ 3 مقام پر جائز ہے۔ نمبر 1 مرد بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہے، نمبر 2 جنگ میں جھوٹ بولا جائے، نمبر 3 لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از ترمذی، صحیح مسلم و بہار جلد 72۔ شرافت و فضیلت، نمبر 1 انسان کی شرافت عزت اس کے دین پر عمل کرنے سے ہے، رسول از المعجم۔ نمبر 2 شرافت اور عزت یہ ہے کہ از خود نیک کام کیے جائیں اور کسی کو مانگنے سے پہلے عطا کیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 44۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
या इमाम ज़मानेना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।